بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان شناسی از نظر قرآن ہمارا موضوع سخن ہے کہ جس کے متعلق آپ کی خدمت میں پہلے 5 لیکچر ہو چکے ہیں، اور اس میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا کہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت خود انسان کی ہے، چونکہ انسان کو خداوند متعال نے عبث پیدا نہیں کیا، بے فائدہ پیدا نہیں کیا، اور اسی طرح کائنات کو خداوند متعال نے عبث و بے سود پیدا نہیں کیا، بلکہ ہر چیز جو اس کائنات میں خلق ہوئی ہے وہ ایک ہدف و مقصد کے تحت خلق ہوئی ہے، اور اسی مقصد کے اندر انسان بھی شامل ہے کہ ان مخلوقات میں ایک انسان ہے کہ انسان بھی باہدف و بامقصد مخلوق ہے اور ایک نقشے کے تحت ہی خلق ہوا ہے۔ لیکن انسان کو اس اپنی عبث کی حالت سے باہر آنا ہے اور اپنے آپ کو اس حالت سے نکالنا ہے، اور اپنے آپ کو غفلت کے جو اندھیرے ہیں باہر لانا ہے، انسان کو شعور کی حالت میں اپنے آپ کو لے کر آنا ہے۔ اور ہمارا جو نظریہ ہے وہ ہیپیزم کا ہے عموماً، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی یعنی لذت لیے، یعنی کو خوش رکھنا، اور یہ تب ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو ہدف و مقصد سے دور پائے، اپنے معرفت نہ رکھتا ہو، تبھی انسان کی زندگی میں فقط ایک ہی چیز رہ جاتی ہے اور وہ ہے لذت، اور لذتوں میں پھر انسان ہر چیز کو اسی کے ہی گراتا ہے، زندگی کے تمام شعبوں کو لذتوں کے گرد گھماتا ہے، اپنی زندگی، اپنی رہائش، اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنی ازدواجی زندگی، اپنے دوستوں کے ساتھ زندگی، اپنے تعلقات، سب لذت کی خاطر انجام دیتا ہے، اور یہ غفلت کی زندگی کا نتیجہ ہے۔ بس غور و فکر انسان کو تذکر دینے سے، اور انسان غور و فکر سے ہی اس حالت سے باہر آ سکتا ہے، اور باہر آنے کے بعد جو انسان کی حالت ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان اپنے متعلق سب سے پہلے سوچے اور غور و فکر کرے، اس کائنات کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اس حالت کو بیداری کی حالت کہتے ہیں، اور بیداری کی حالت کا نتیجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان کو اپنی موجودہ حالت کا پتہ چلتا ہے، موجودہ حالت میں دیکھتا ہے کہ میں نے اپنی کتنا وقت ضائع کر دیا، میں نے اپنے آپ کو کتنا ہدف سے دور کر دیا، اور میری زندگی کتنی کم رہ گئی۔ بس جب انسان ان چیزوں کو پاتا ہے، دیکھتا ہے، تو نالہ و فریاد کرتا ہے، جیسا کہ ایک بیدار اور آگاہ انسان جب بیدار ہوتا ہے تو وہ نالہ و فریاد کرتا ہے، جیسا کہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام، ایک بیدار انسان، ایک آگاہ انسان کیا فرماتے ہیں: وقت کتنا قلیل ہے، سفر کتنا طولانی ہے، اور زاد راہ کتنا تھوڑا ہے۔ یعنی یہ ایک بیدار انسان کی، با شعور انسان کی ایک فریاد ہے، اور دل سے نکلنے والی فریاد ہے۔ اور اسی طرح ایک اور باشعور اور بیدار انسان امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے خدا، جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا۔ بس یہ انسان جو فقط خدا کے لیے ہو جائے اور خدا کے زندگی کو خدا کے ہی ارد گرد گھمائے، یعنی جس نے خدا کو پا لیا، اس نے سمجھے سب کچھ پا لیا، اس نے زندگی بھی پا لی، اس نے ہدف بھی پا لیا، اس نے زندگی کے تمام اہداف بھی حاصل کر لیے، اس نے زندگی کے تمام جو منازل ہیں وہ بھی طے کر لیں، زندگی کے تمام اس نے سعادتیں بھی حاصل کر لیں جس نے خدا کو پا لیا۔ یعنی یہ ایک بیدار انسان کی دعا ہے، ایک فریاد ہے۔ لیکن ہم لوگ عموماً بہت ساری اور چیزوں میں گرے ہوئے ہیں، اور چیزوں کو ہم مقصد بنا رکھا ہے، ہم نے وسائل کو مقصد بنا رکھا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں جتنے بھی وسیلے ہیں جن کو خداوند متعال نے ہمیں عطا کیا ہے تاکہ اس سیڑھی پر قدم رکھ کر ہم آگے مقصد کی طرف جائیں، ہم نے اسی مقصد بنا لیا ہے۔ ہم نے کمانے کو مقصد بنا لیا ہے، ہم نے روٹی کپڑا اور مکان کو مقصد بنا لیا ہے، ہم نے خاندان اور زوج و ازدواج کو مقصد بنا رکھا ہے، لیکن خدا کو مقصد نہیں بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ایک ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں جو ہے بے ہدف ہے، بے مقصد ہے، اور ہیپیزم
کے نظریے کے تحت ہے کہ جس میں فقط لذتیں ہیں. بس ہمیں بیدار انسان بننا ہے، اور جب انسان بیدار ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کے سامنے کچھ سوال اٹھتے ہیں، اس کی عقل جاگتی ہے. اس کی یہ حالت ہوتی ہے جیسے کہ فرض کریں کہ ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ بے ہوش ہو گیا. آپ قریب کھڑے تھے، آپ نے دیکھا اور اس شخص کو اٹھایا اور ہسپتال لے گئے. اس کا علاج معالجہ ہوا، وہ ہوش میں آیا اور اس کی دماغ پر ایسی چوٹ لگ چکی تھی کہ جس کے نتیجے میں اس کا ہوش ختم ہو گیا. اور جب اس کا یادداشت کھو گئی تو جیسے ہی وہ بیدار ہوا، جیسے ہی وہ جاگا تو اس نے سوال کیا. سب سے پہلے کیا سوال کرے گا کہ میں کہاں ہوں. دوسرا سوال کرے گا کہ مجھے یہاں کون لایا. اور تیسرا سوال کرے گا میں خود کون ہوں، میرا نام کیا ہے، میرا انجام کیا ہے، مجھے جانا کہاں ہے. تو توجہ فرمائیں کہ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ انسان باشعور جب ہو جاتا ہے، جب انسان کی عقل کام کرنا شروع کر دیتی ہے، تو یہ فطرت کے اندر یہ انسان کے سوالات ہیں. یعنی جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور اپنے شعور پکڑتا ہے، جب جوان ہوتا ہے تو یہ سوال اس کے لاشعور میں ہوتے ہیں. لیکن ہم چونکہ ایک ایسے معاشرے میں زندگی بسر کرتے ہیں جہاں اور بہت سارے کام ہیں اور بہت سارے مشغلے ہیں، تو وہاں پر یہ سوالات دبا دیے جاتے ہیں. لہٰذا نتیجتاً بچہ ان سوالات کے اوپر غور و فکر کرنے کا اسے وقت نہیں ملتا اور کوئی اسے متوجہ بھی نہیں کرتا. لیکن انسان کی فطرت ہمیشہ اندر سے جاگتی ہے، ہمیشہ اس کے بار بار اسے تذکر دیتی ہے. اور اسی طرح انبیاء اور ہدایت کا جو سسٹم ہے اس کا بھی یہی کام ہے کہ انسان کی عقلوں کو جگائے. کہ جس طرح امیر المومنین امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء کے آنے کا بنیادی مقصد اور عوام کی، لوگوں کی عقلوں کو جگانا ہے تاکہ یہ لوگ سوچیں، سمجھیں، غور و فکر کریں. بس یہ سوال ہیں جو ایک سالم فطرت کے میں پیدا ہوتے ہیں. جیسے میں کہاں ہوں، جیسے کہاں ہوں یعنی اس کائنات جو میں ارد گرد جو مجھے نظر آ رہی ہے، یہ کائنات جس میں چرند ہیں، پرند ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، یہ سب کیا ہے. یہ جو پہاڑ ہے، یہ دریا ہے، یہ کیا ہے. اس کو کائنات شناسی یا جہان بینی کہتے ہیں کہ جس کا علم انسان کا بنیاد ہے. اس کے بعد پھر انسان دیکھتا ہے کہ میں خود کون ہوں، یعنی مجھے میری اپنی شناخت کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے. اس علم کا نام انسان شناسی ہے. اور اسی طرح مجھے یہاں کون لایا، مجھے یہاں کون موجب بنا، سبب کون بنا جس نے مجھے یہاں پہنچایا، یعنی خدا شناسی. یعنی میرا خالق کون ہے، پھر میرا ہدف کون ہے، کیا ہے زندگی کا، میرا مقصد خلقت کیا ہے، یہ ایک سوال ہے. اور پھر میرا انجام یعنی کیا ہوگا، یہ معاد ہے، یہ انسان کی آخرت نعمت ہے. یہ وہ علم ہے جو کہ انسان نے سے مربوط ہیں اور جسے انسان نے حاصل کرنا ہے. لیکن ان سب میں انسان متوجہ کرے ہو کہ سب سے پہلے کہ ان تمام علوم کی بنیاد خود انسان ہے، چونکہ کائنات انسان کے لیے ہے اور ہدف انسان کے لیے ہے، معاد انسان کے لیے ہے، اور خداوند متعال نے سب کچھ انسان کے لیے بنایا. تو ایسے میں اس کائنات کا مرکز و محور انسان ہے، اور انسان کا جو مرکز و محوریت اسے حاصل ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ خداوند متعال نے اسے کائنات کے اندر باقی مخلوقات سے افضل خلق فرمایا. جیسے انسان باشعور باہدف مخلوق اب جو دوسروں سے الگ رکھا وہ علم کی بنیاد پر رکھا، بنیاد کا سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے اور ان کائنات کے رازوں کو سمجھ سکتا ہے، اپنے ہدف و مقصد کو سمجھ سکتا ہے اور اس کے مطابق خود اپنے مقصد تک جا سکتا ہے. جبکہ دوسری مخلوقات ہدف و مقصد تک خود نہیں جا سکتی بلکہ انہیں آٹومیٹک طریقے سے بنا دیا گیا ہے اور وہ اس راستے پر جاری و ساری ہیں. بس اس کا سب سے آسان طریقہ معرفت کا کیا ہے، امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. آگے کیا، من عرفہ نفسہ فقد عرف ربہ. اگر آپ نے اپنے ہدف کو پہچاننا ہے، سب سے پہلے اپنی پہچان کرو. اپنے نفس کو پہچانو گے تو خدا اپنے رب کو پہچان لو گے. اور پھر امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ خدا رحمت کرے اس انسان پر جو 3 سوالوں کے جواب جانتا ہے. من این الی این وفی این. میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں کے لیے آیا ہوں، اس وقت کہاں ہوں. یعنی رحمت خدا کا مستحق فقط اور فقط وہی شخص ہے جو ان سوالوں کے جواب جانتا ہے اور پھر ان سوالوں کی بنیاد پر نظریہ بنتا ہے. انہی 3 سوالوں کی بنیاد پر انسان کا دین بنتا ہے اور اس دین کے مطابق انسان اپنے عمل کرتا ہے. اس عمل کے بعد انسان کے پھر
معاد و قیامت و جزا و سزا کا عمل انسان کا پورا ہوتا ہے۔ بس انسان کا مقصد و ہدف سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے ان 3 بنیادی سوالوں کے جواب حاصل کرے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، یعنی مجھے کون یہاں اس کائنات میں لایا، کہاں کے لیے آیا ہوں، ہدف کو کیا ہے، اور اس وقت کہاں ہوں، اس وقت جس حالت میں ہے موجودہ کس حالت میں ہوں۔ بس یہ سمجھنا بہت ضروری اور لازم ہے۔ پھر اگر ہم نے جب سمجھنا ہے کسی چیز کو تو اس کی معرفت کے درجات ہیں۔ ابھی ہمارا موضوع گفتگو انسان شناسی ہے، بس جب انسان شناسی گفتگو کرنی ہے تو سب سے پہلے کسی بھی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اس کی معرفت کے درجات کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہر موضوع جس کو بھی سمجھنا ہے، سب سے پہلے لفظی معرفت ہے، جو کہ جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ لفظ کہاں سے آیا، اس کی ڈکشنری میں کیسے، اس کی ہسٹری کیا ہے، کہاں پیدا ہوا، کہاں منتقل ہوا، یہ استعمال ہوتا ہے، اور پھر اس کی ہسٹری بتائی جاتی ہے، اس کے معنی بتائے جاتے ہیں کہ کیا کیا معنی میں استعمال ہوتا رہا ہے، یہ اس کی لفظی معرفت ہے۔ پھر اس کی ذہنی معرفت ہے، یعنی وہ اب کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور عقلی معیاروں پر اگر ہم پرکھیں تو یہ کس معیار پر آج اس لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور پھر تیسری معرفت ہے حقیقت تک رسائی، یعنی شہودی معرفت جیسے کہتے ہیں، کہ انسان اس چیز کو پا لے۔ جیسے میں کہوں کہ سیب، اب یہ لفظ ہے سیب، جو کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ لفظ سیب کہاں سے آیا، یہ کس کے لیے استعمال ہوتا رہا، یہ سب سے پہلے ڈکشنری میں کیسے آیا، یہ اس لفظ کی بنیادیں کیا ہیں، اس کا پیچھے گرامر میں یہ کیسے آیا، یہ اس کی لفظی معرفت ہے۔ پھر اس کے جو معانی ہیں، اس کی ذہنی شکل وہ کیا ہے، یعنی جیسے ہی ہم کہیں سیب تو ہمارے ذہن میں ایک شکل بن کے آ جاتی ہے اسی پھل کی، جسے سرخ رنگ کے، جسے ہم سیب کہتے ہیں، اس کی شکل آ جاتی ہے۔ لیکن یہ معرفت ذہنی ہے، لفظی معرفت سے صرف آپ نے زبان سے لفظ ادا کیا، ذہنی معرفت سے آپ نے صرف ذہن میں مفہوم بنایا، لیکن جب تک آپ حقیقت کو پا نہیں لیتے، جب تک آپ نے اس حقیقت کو اپنے قریب نہیں کر لیا، اس وقت تک اصل معرفت آپ نے حاصل نہیں کی۔ اصل معرفت ہے جو کہ وجودی معرفت، کہ آپ نے اس کو پا لیا ہے، اپنے پاس اسے حاصل کر لیا ہے، یہ معرفت ہے۔ بس ہم نے انسان شناسی جب کرنی ہے تو سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ انسان کیا ہے، انسان کا پھر ہمارے ذہنوں میں مفہوم کیا ہے، اور حقیقی تعریف انسان کیا ہے جس کو قرآن نے بیان کیا۔ انشاءاللہ اس بحث کو ہم جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔